یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع ہماشیاہ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے پہلا سلاطین اس کا 11واں باب سیکھتے جا رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کی 5ویں قسط ہے، فرسٹ کنگز چیپٹر 11 ایپیسوڈ 5۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور سب جلال اپنے آسمانی باپ کو دیتے ہیں، جو وہ اپنے کلام کی حکمت، فہم، فراست ہم سبوں کو عنایت کرتا جا رہا ہے، اور آپ سبوں کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ نہ صرف آپ خداوند کے کلام کو سننے والے بلکہ اس کلام میں آگے بڑھنے والے ہوں، اور اس کلام میں فالوئنگ کرنے والے، اس کی پیروی کرنے والے، اور خداوند کے نام کو جلال دینے والے ہوں۔ عزیزو، ہم نے خداوند کے کلام میں سے خداوند کی یہ خوبصورت باتیں سیکھیں، وہ اہم واقعات، وہ اہم انسیڈنٹس جو ویسے ہمیں سمجھ نہیں آتے، ہم نے انہیں سوسائٹی کے ان 3 پلیٹ فارمز کے اوپر، اور خاص طور پر شیم اینڈ آنر کے پلیٹ فارم کے اوپر سیکھنے سمجھنے کی کوشش کی، جیسے ہم نے قائن اور حابل کی کہانی کو کل دیکھا۔ کل پروگرام کے اختتام پر ہم یہودا اور تمر کے واقعے کو، اس سٹوری کو بھی سیکھ رہے تھے جو جینیسس کے 38 چیپٹر سے آگے انفولڈ ہوتی ہے، پیدائش کے 38ویں باب میں ہے۔ اور عزیزو، ہم نے دیکھا کہ ہم اس سٹوری کو بھی اس فارمولا سے، سوسائٹی کے اس پلیٹ فارم سے، کلچرل نارم سے جو شیم اینڈ آنر کی ہے، عزت اور غیرت پر مبنی ہے، اس سے سمجھ سکتے ہیں۔ کئی نظریات سے اس کہانی کو، اس واقعے کو سکھایا اور سمجھایا جاتا ہے، لیکن جب تک ہم اس سوسائٹی میں عزت کو اور غیرت کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، ہم ان واقعات کو جو وہاں پر ڈیولپ ہوتے ہیں ان کو نہیں جان سکتے۔ یہودا اور تمر کی سٹوری میں ہم نے اس بات کو جانا کہ یہودا نے چونکہ اپنے تیسرے بیٹے کو تمر کے ساتھ نہیں بیایا تھا، اور تمر جو تھی وہ بے اولاد تھی، تو یہ اس کے لیے عزت اور غیرت کا معاملہ تھا، اس کی شرم اس میں انوالو تھی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ پھر وہ کوئی بھی مینز، کوئی بھی طریقہ استعمال کرتی ہے کہ کسی طرح وہ بچوں والی ہو سکے، کسی بھی طرح وہ اس خاندان سے جس کے ساتھ وہ جڑی تھی اپنی اولاد کے سلسلے کو جاری رکھ سکے۔ یہاں پر صحیح اور غلط کی بات نہیں ہو رہی تھی، یہاں پر اس کی عزت اور اس کی غیرت کی بات ہو رہی تھی، کیونکہ بچوں والی عورت عزت والی ہوتی تھی اس معاشرے میں، اور بغیر بچوں والی عورت جو تھی وہ عزت والی نہیں ہوتی تھی۔ ہم اس سوسائٹی کے نارم کو کئی 100 سالوں کے بعد ہنا کی سچویشن میں بھی دیکھتے ہیں، اور عزیزو، ہم اپنے معاشروں میں، پاکستان، انڈیا میں بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ جو عورت بچوں والی نہیں ہوتی، کس طرح لوگ اس کو مختلف طعنوں سے، مختلف بہانوں سے تنگ کرتے اور ذہنی اذیت پہنچاتے ہیں۔ تمر کی حرام کاری، اس کی ڈسیٹ، اس کا دھوکہ دہی، اس کی انسیسٹ جو اس نے برائی کی اپنے خسر کے ساتھ اور پریگننٹ ہوئی، عزیزو، وہ خداوند کے قانون، شریعت کے مطابق ہرگز نہیں، لیکن شیم اینڈ آنر بیسڈ سوسائٹی میں، عزت اور غیرت پر مبنی اس سوسائٹی میں رانگ، غلط چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ وہاں پر شیم اینڈ ریگیننگ یور آنر، اپنی غیرت کو واپس لینا جو تھا وہ سب سے مقدم تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہودا جب اپنی بہو کے متعلق جانتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے، اور یہ بہت بڑا سکینڈل تھا، تو وہ اس کو جلانے کا، اس کو تمام خاندان کے سامنے ڈس اون کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ یہ اس کی غیرت پر، اس کے خاندان کی غیرت پر بٹا لگنے والی بات تھی۔ لیکن جب تمر اس کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اس بچے کا باپ کوئی اور نہیں، تو ہے، تو دیکھے یہودا پیدائش کے 38ویں باب اور اس کی 26ویں آیت میں، جینیسس 38:26 میں اقرار کرتا ہے کہ وہ عورت مجھ سے زیادہ صادق ہے، مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ کیونکہ وہ اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے کہ اس نے اپنی غیرت کے لیے یہودا سے بڑھ کر ہمت کی اور بڑھ کر کام کیا، اگرچہ وہ غلط کام تھے، تو بھی عزیزو اس کو اس چیز کا احساس تھا کہ تمر نے اپنی غیرت کے لیے یہ سب کام کیے، اور یہودا پھر اس کے پاس نہیں جاتا۔ سوسائٹی کے اس بڑے پلیٹ فارم کے حوالے سے میں نے سیر حاصل گفتگو کی گزشتہ ایپیسوڈ میں،
جو کہ فرسٹ کنگز چیپٹر 11 ایپیسوڈ 4 تھا۔ ایپیسوڈ 3 میں بھی ہم نے اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی، اور جو بھائی بہن صرف آج کی قسط سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ گزشتہ 2 اقساط پریویس 2 ایپیسوڈز بھی ضرور سنیں، تاکہ ان کو اس چیز کا احساس ہو کہ ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں۔ کیا ہم گلٹ اینڈ انوسنس کے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر گناہ اور جرم کا سیدھا سادہ کانسیپٹ ہے، جیسے مختلف مغربی معاشروں میں ہے، ویسٹرن کنٹریز میں ہے، یا ہم فیئر اینڈ پاور آف فیئر کے معاشرے میں رہتے ہیں، طاقت اور طاقت کے خوف کے معاشرے میں؟ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ کئی افریقی اور کئی ایسے معاشروں میں جو کہ بیکورڈز کنسیڈر کیے جاتے ہیں وہاں پر ہوتے ہیں، یا ہم عزت اور غیرت کے معاشرے میں رہتے ہیں، شیم اینڈ آنر بیسڈ سوسائٹی میں رہتے ہیں۔ اور ہم نے اس حوالے سے سیکھا کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز میں، پاکستان انڈیا میں کئی علاقے، کئی جگہیں ایسی ہیں جو کہ شیم اینڈ آنر بیسڈ سوسائٹیز ہیں، عزت اور غیرت پر مبنی وہ کام کرتے ہیں، چاہے وہ فیصلے غلط ہوں چاہے وہ صحیح ہوں، وہ قانون سے میل کھاتے ہوں یا نہ کھاتے ہوں، عزت اور غیرت مقدم ہوتے ہیں جب لوگ ان معاشروں میں، ان سوسائٹیز میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم یہاں سے آگے بڑھیں گے عزیزو، اور اس شخص حداد کے بارے میں مزید جاننا شروع کریں گے جہاں سے میں نے یہ ڈی ٹور لیا کہ کس طرح ہم سوسائٹی میں عزت اور غیرت پر مبنی جو فیصلے کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں سیکھیں۔ حداد کے بارے میں کچھ ذکر دوسرے سیموئیل کی کتاب 8ویں باب اس کی 13ویں اور 14ویں آیت میں ہے، 2 سیموئیل 8:13-14 میں پڑھے دیتا ہوں آپ کے لیے۔ اور داؤد کا بڑا نام ہوا جب وہ نمک کی وادی میں ارامیوں کے 18,000 آدمی مار کر لوٹا، اور اس نے ادوم میں چوکیاں بٹھائیں، بلکہ سارے ادوم میں چوکیاں بٹھائیں، اور سب ادومی داؤد کے خادم بنے، اور خداوند نے داؤد کو جہاں کہیں وہ گیا فتح بخشی۔ اب حداد اور حداد کا باپ اپنے کچھ نوکروں کے ساتھ وہاں سے بھاگتا ہے، کچھ عرصے کے لیے مدیان میں رہتا ہے، اور اس کے بعد فاران کی جو بیابان ہے وہاں سے موو کرتا ہوا ایجپٹ یعنی مصر میں پہنچ جاتا ہے۔ ایجپٹ میں یعنی مصر میں وہاں کا فرعون سیامن جس کا نام ہے، جو کہ بعد میں سلیمان کا بڑا ایک سٹانچ ایلائے، ایک بڑا پکا دوست بن جاتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی رشتہ داری ہے کیونکہ فرعون کی بیٹی کی سلیمان سے شادی ہو گئی تھی۔ جب حداد کو پتہ چلتا ہے کہ داؤد کی وفات ہو گئی ہے، یوآب کی وفات ہو گئی ہے، اور سلیمان اسرائیل پر حکومت کر رہا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ واپسی کا سفر کرتا ہے، اور یہاں پر وہ کھیلنے کودنے نہیں آ رہا تھا۔ عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے بعد اسرائیل کی اور خاص طور پر داؤد کے گھرانے خصوصاً سلیمان کی مخالفت کرنے آ رہا تھا۔ سلاطین کے 11ویں باب میں ہم 23ویں آیت میں سلیمان کے ایک اور مخالف کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے 1 کنگز چیپٹر 11 ورس 23، جہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے اس کے لیے ایک اور مخالف علیدہ کے بیٹے رزون کو کھڑا کیا، جو اپنے آقا زوبا کے بادشاہ ہددزر کے پاس سے بھاگ گیا تھا۔ اب یہ جو شخص ہے اور یہ جو واقعہ ہے، اس میں جو بادشاہ ہددزر ہے اس کا پہلے حدد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے حوالے سے جو ہمیں ریفرنس یا حوالہ ملتا ہے وہ 2 سیموئیل 8:3-8 میں ہے، یعنی دوسری سیموئیل کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 3 سے 8 آیت۔ لکھا ہے کہ داؤد نے زوبا کے بادشاہ رہوب کے بیٹے ہددعزر کو بھی جب وہ اپنی دریائے فرات پر کی سلطنت پر پھر قبضہ کرنے کو جا رہا تھا مار لیا، اور داؤد نے اس کے 1700 سوار اور 20,000 پیادے پکڑ لیے، اور داؤد نے رتھوں کے سب گھوڑوں کی کونچیں کاٹی، پر ان میں سے 100 رتھوں کے لیے گھوڑے بچا رکھے۔ اور جب دمشق کے ارامی زوبا کے بادشاہ ہددعزر کی کمک کرنے کو آئے تو داؤد نے ارامیوں کے 22,000 آدمی قتل کیے۔ تب داؤد نے دمشق کے اعراب میں سپاہیوں کی چوکیاں بٹھائیں،
سو ایرامی بھی داؤد کے خادم بن کر ہدیے لانے لگے، اور خداوند نے داؤد کو جہاں کہیں وہ گیا فتح بخشی۔ سو یہ جو شخص ہے رزون، اس کے بارے میں ہم 15ویں باب میں پھر دیکھیں گے، یہ ہم سے پھر ٹکرائے گا، لیکن اس وقت اس کا نام سلائٹلی ڈیفرنٹ ہوگا، قدرے مختلف ہوگا۔ وہاں پر اسے ہزیون کے نام سے بلایا جائے گا۔ ریزن کیا ہے اس ڈیفرنس کا، اس فرق کا؟ وہ یہ ہے کہ رزون جو ہے وہ کوئی فارمل نام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ٹائٹل ہے جو کہ رولر کا یا فرما روا کا تھا۔ تو رزون جو ہے وہ بادشاہ حدد ازر کے رائل کورٹ میں کافی ہائی فلائی چیز تھا۔ اب یہ جو رزون ہے یہ اپنے ساتھ کچھ اور شہدے، کچھ ادھر ادھر کے بدماش ملا کر اپنی ایک ذاتی آرمی سی بنا لیتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دمشق کے شہر کو لے لیتا ہے اور وہاں پر سیٹل ہو جاتا ہے۔ سلیمان چونکہ اس وقت دمشق پر بھی حاکم تھا، تو یہ اس کے لیے ایک سیریس بلو تھی، لیکن ہمیں کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ملتا جہاں پر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں یا ہمیں کوئی یہ ایویڈنس ملے کہ سلیمان نے دمشق کے شہر کو واپس لینے کی کوشش کی ہو۔ 25ویں آیت میں آ جائیے، پہلا سلاطین 11واں باب اور اس کی 25ویں آیت لکھا ہے، سو حدد کی شرارت کے علاوہ یہ بھی سلیمان کی ساری عمر اسرائیل کا دشمن رہا، اور اس نے اسرائیل سے نفرت رکھی اور ارام پر حکومت کرتا رہا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حدد جو کہ ادومی تھا اور رزون اپنی تمام عمر سلیمان بادشاہ کے برخلاف رہے، اگرچہ دونوں میں سے کسی کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ سلیمان سے یا اسرائیل سے ڈائریکٹ کانفرنٹیشن، ڈائریکٹ لڑائی کرتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس شخص رزون کے پاس ایک پاور بیس ضرور تھی دمشق میں، ارام میں، جہاں پر وہ حکومت کرتا تھا اور اس کا اختیار موجود تھا۔ ان کی جو پاور سٹرگل ہے، آئی ایم شور کہ جو اسرائیل کے قبائل تھے وہ سلیمان سے کہتے ہوں گے کہ بھائی ان دشمنوں کو مارو، ان کا قلع کما کرو، ان کا خاتمہ کرو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان ان کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کیوں عزیزو؟ اس لیے کہ خداوند نے ان کو سلیمان کے لیے کانٹے کی طرح رکھا تاکہ وہ اس کی مونارکی کو، اس کی بادشاہت کو ڈی سٹیبلائز کر سکیں، غیر مستحکم کر سکیں۔ سلیمان اپنے باپ کا بالکل اپوزٹ تھا۔ جس طرح داؤد ایک فیئرس واریر تھا، ایک بہادر جنگجو تھا جو آگ کا جواب آگ سے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا تھا، سلیمان ایک پیسفل ڈپلومیٹ تھا۔ وہ سفارت کاری سے نیگوشیشن کر کے مسائل کا حل کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں اشخاص خداوند یسوع المسیح، ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے کلام میں سے پہلا سلاطین اس کا 11واں باب سیکھتے جا رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کی چھٹی اور آخری قسط ہے، 1 کنگز چیپٹر 11 ایپیسوڈ 6۔ عزیزو، اس سے پہلے جب میری آپ سے بات ہوئی، جب ہم خداوند کے کلام کے اس حصے کو سیکھ رہے تھے، تو ہم نے کہانی کا ایک خوبصورت موڑ دیکھا جہاں پر ہمیں یربعام کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہوتا ہے۔ یربعام وہ تیسرا شخص ہے جو سلیمان کے خلاف ہمیں اس باب میں دکھائی دیتا ہے۔ پہلے دو اشخاص جو ہیں ان کے حوالے سے مختصر ڈیٹیل ہے، بریف ڈیٹیل ہے، لیکن ہم نے ان کے بارے میں بھی سیکھا، اور اس شخص یربعام کے بارے میں ہم مزید سیکھیں گے۔ سلیمان کی وفات کا مختصر ذکر ہے اس کلام کے حصے میں، ہم اس کو بھی سیکھیں گے۔ خداوند سے آپ سبوں کے لیے خداوند کے خوف کی، خداوند کی حکمت کی پاک روح کو مانگتے ہیں، اور اس کے پیار کی پاک روح کو مانگتے ہیں، تاکہ ہم اس کے احکام میں، اس کے آئین میں، اس کے کلام میں نہ صرف اس کو سننے والے بلکہ بڑھنے والے ہوں، اس میں پیروی اس کی کرنے والے ہوں، اس کی اوبیڈینس، تابع داری کرنے والے ہوں۔ اب کلام کے اس حصے میں 26ویں آیت میں 1 کنگز 11:26 میں جہاں پر سریدہ کے افرائیمی نبات کے بیٹے یربعام کا ذکر ہے، تو ہم اس کی ماں کا نام بھی سنتے ہیں جو کہ سروہ ہے۔ سروہ اس کا اصلی نام نہیں تھا، یہ نام زرات سے نکلا ہے۔ زرات جو ہے عبرانی میں، ہیبرو میں
سکن ڈیزیز کو، ایک ایسی سکن ڈیزیز کو جو خداوند کے احکام کی خلاف ورزی کرنے پر لاحق ہوتی تھی، جس کو عرف عام میں غلط طور پر ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، کوڑ سے تشبیہ دی جاتی ہے، وہ اصل میں زراعت یا ژارات تھی، جس کو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اس عورت کے نام کا روٹ ورڈ جو ہے، جہاں سے یہ اس کے نام نکل رہا ہے، وہ وہی ورڈ ہے۔ تو ریبائز یا بزرگ جو ہیں کلام کی تحقیق اور تفتیش کرنے والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ افرائیمی نبات کی بیوی یعنی یوربعام کی ماں اس بیماری سے افیکٹڈ یا متاثر تھی۔ اب جو 27ویں آیت میں اس شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے بادشاہ یعنی سلیمان کے خلاف ہاتھ اٹھایا، تو عزیزو یہ ہاتھ اٹھانا جو ہے یہ صرف اس شخص کے خلاف یا بادشاہ کے خلاف بات کرنا نہیں ہے، بلکہ دس از لائک بغاوت کرنا، لائک بادشاہ کے خلاف لوگوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کرنا اور اس کے اگینسٹ ہاتھ اٹھانا، یعنی اس کے خلاف ہتھیار اٹھانا ہے۔ پھر 28ویں آیت میں خوبصورت طور پر لکھا ہے کہ وہ یہ کیوں بادشاہ کے خلاف ہاتھ اٹھاتا ہے، اور 40ویں آیت تک 40th ورس تک وہ ریزن، وہ بیک گراؤنڈ، وہ سیاق و سباق ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ کیوں بادشاہ کی اور اس شخص یوربعام کی ٹھنی۔ کیونکہ لکھا ہے کہ یوربعام زبردست سورما تھا، ہی واز گیبور ہائیل مائٹی مین، اور اس کی اس ٹریٹ کی وجہ سے، اس خوبی یا صفت کی وجہ سے بادشاہ نے اس کو بنی یوسف کے سارے کام پر مختار بنا دیا ہے۔ بنی یوسف کون؟ منسی اور افرائیمی، کیونکہ یہ خود افرائیم کے قبیلے کا ہے، تو عزیزو اس نے ایک سردار نما حیثیت ان لوگوں پر جو مزدور کام کرتے تھے، یہ سپروائزر کا رول ادا کیا کرتا تھا۔ یاد رکھیے گا یہ اوور آل سپروائزر نہیں ہے۔ اوور آل سپروائزر بیگاریوں کے اوپر کون تھا؟ ہم نے اس حوالے سے پڑھا ہوا ہے، یاد کیجئے کچھ ابواب پہلے میں نے آپ کو ادورام کے بارے میں بتایا تھا۔ سو وہ اس شخص یوربعام کا باس ہوگا یا لائن مینیجر ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں وہ وجہ جو 27ویں آیت میں بتائی جا رہی ہے، 27th ورس میں بتائی جا رہی ہے کہ بادشاہ کے خلاف اس کا ہاتھ اٹھانے کا سبب کیا ہوا۔ سبب کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہ تو بادشاہ کے ساتھ بھئی کام کرنے والا، اس کی فوج میں یا اس کے ایڈمنسٹریشن میں ایک اہم رول کا حامل شخص تھا، تو یہ بادشاہ کے خلاف کیسے ہوا، اس کا ہاتھ کیسے بادشاہ کے خلاف اٹھنا شروع ہوا، تو اس کی اب ہمیں ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے 29ویں آیت سے 29th ورس آنورڈز۔ ٹھیک ہے، لکھا ہے کہ اس شخص کو اخیا نام کا ایک نبی ملتا ہے، اور یوربعام یروشلم سے نکل کر جا رہا تھا۔ ایک سیٹنگ بتائی جا رہی ہے، وہ شخص اخیا جو نبی ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ شیلو سے آ رہا ہے۔ شیلو ایک اہم جگہ تھی ہل کنٹری میں، پہاڑی علاقے میں، افرائیم کے علاقے میں، اور یاد کیجئے کیونکہ یہ افرائیم کے اوپر جو ہے یہ ایک سپروائزر ہے، وہاں کے مزدوروں سے کام کرواتا ہے، تو شیلو میں اس اخیا کا اس شخص سے پھر ملنا جو ہے آن دیر وے، وہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، وہ ایک نیچرل اکرنس لگتی ہے، لیکن یہ اسے خداوند تعالیٰ نے بھیجا ہے تاکہ وہ اخیا، جس کے نام کا مطلب ہے گاڈ مائی بردر، خدا میرا بھائی ہے، وہ یوربعام کو خدا کا میسج پہنچا سکے۔ اب خداوند تعالیٰ کا میسج کیا ہے، پیغام کیا ہے جو اخیا کی بنسبت اس شخص یوربعام کو ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سلیمان نے اپنی آئیڈولیٹرس حرکتوں کی وجہ سے، اپنی بت پرستانہ حرکات کی وجہ سے خداوند کی اس میراث کو، خداوند کی اس بلیسنگ کو کھو دیا ہے، جس کا وعدہ خداوند تعالیٰ نے اس سے اور اس سے پیشتر اس کے باپ داؤد سے کیا تھا۔ تو بھی خداوند تعالیٰ اپنے وعدے کی لاج کی خاطر داؤد کے گھرانے کو یعنی سلیمان کو، اور پھر اس کے بعد اس کی اولاد کو ایک حصہ ضرور دے گا، لیکن واضح حصہ جو اسرائیل کا ہے وہ اس سے چھین لیا جائے گا۔ اور اس چیز کو ڈپکٹ کرنے کے لیے، سمبلائز کرنے کے لیے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نئی چادر کو 12 حصوں میں پھاڑا جاتا ہے، اور 10 حصے جو ہیں وہ یوربعام کو دے دیے جاتے ہیں۔ اب اس حوالے سے کئی زیادہ ڈیبیٹ کی جاتی ہے کہ یہ چادر جو تھی یا جو ایک کلوک تھا، چوغا جو تھا، یہ کس کا پھاڑا گیا؟ کیا یہ یوربعام کا چوغا پھاڑا گیا، یا یہ اس شخص
اخیا کا چوغا پھاڑا گیا۔ عزیزو، میری سوچ جو ہے وہ ان تمام بحث و مباحثے سے تھوڑی سی مختلف ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر ہم ان آیات کو پڑھیں تو یہاں پر ایک بہت کی ورڈ، ایک امپورٹنٹ اہم ورڈ ہے 30ویں آیت میں، لکھا ہے کہ اخیا نے اس نئی چادر کو جو اس پر تھی، کس پر تھی؟ اس حوالے سے بحث ہوتی ہے، کیا یہ اخیا پر تھی یا کیا یہ یوربام پر تھی، لیکن میں اس لفظ نئی چادر پر غور کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزو، چادر اس زمانے میں، مسیح کے زمانے تک، عام طور پر یہودی، جوش، خداوند تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ اپنے اوپر لیتے تھے۔ اس کی ریزن کیا تھی کہ چادر پہننے کا حکم نہیں تھا، لیکن چادر کے گرد جو جھالر لگائی جاتی ہے اس کا خداوند تعالیٰ کے کلام میں حکم ہے۔ وہ جھالر لگانے کا حکم اس وجہ سے ہے کہ خداوند کے بندے ان جھالروں کو دیکھیں اور خداوند تعالیٰ کے آئین کو، احکام کو، اس کی شریعت کو، اس کی توریت کو، اس کی باتوں کو یاد رکھیں اور ان کی فالوئنگ کریں، ان کی پیروی کریں۔ تو قمیضوں کے اوپر بھی ایسی جھالر لگائی جا سکتی تھی، لیکن زیادہ آسان یہ ہوتا تھا کہ چادروں کے اوپر یہ جھالر لگائی جائے، اور تالیت اس پریئر شال کو کہتے تھے، جس کے اندر پھر ہم دیکھتے ہیں خداوند تعالیٰ نے اس یائر کی بیٹی کو بھی لپیٹ کر رکھا اور پھر اسے کہا کہ تالیت حکومی، اے اس چادر میں لپٹی ہوئی لڑکی، اٹھ جا، زندہ ہو جا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی چادر کے کناروں کو، جھالروں کو خداوند تعالیٰ جب چلتے پھرتے تھے تو اس 12 برس سے بیمار عورت نے بھی چھوا اور اس نے بھی شفا پائی۔ اور آج کل بھی بہت سے خداوند کے مسیحی خادم اس چادر کو پہن کر خداوند کا کلام سناتے اور سکھاتے ہیں، اور خداوند اپنے وعدوں کو جو اس نے اپنے کلام میں کیے ہیں یاد کرتا ہے اور لوگوں کو برکت بخشتا ہے۔ بات ہو رہی تھی اس چادر کی جس کو پھاڑا گیا، جس کو 12 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ عزیزو، لکھا ہے کہ وہ نئی چادر تھی، نئی بات ہوئی۔ ہمیں یہاں پر نیونس نظر آتی ہے، وہ چیز جو پہلے نہیں ہوئی تھی، اب اسرائیل کے 12 حصے ہونے کو جا رہے تھے۔ and this was the new thing، نئی چادر، نئی بات۔ یہودا کے پاس، جنوبی سلطنت کے پاس جو 2 ٹرائبز ہیں، 2 قبیلے ہیں، وہ ایک یہودا کا خود اور ایک بینجمن کا ہے۔ عزیزو، یہ بھی ایک پروفیٹک بات ہے، نبوت سے بھرپور بات ہے، جس کو پورے طور پر سمجھانا سکھانا ان کچھ منٹوں میں تو پاسبل نہیں ہے، لیکن یاد کیجئے کہ جب یہودا بنیامین کے لیے کھڑا ہوا، اس نے غیرت کھائی، جب یوسف نے بنیامین کو اپنے پاس روکنے کی بات کی، تو اسی وقت سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا اور بنیامین پروفیٹیکلی، نبوت کے طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے تھے۔ اس کا ریفرنس ہم جینیسز 48، 49 آنورڈز دیکھ سکتے ہیں، پیدائش کے 48ویں اور 49ویں باب میں، جو لوگ زیادہ تحقیق تفتیش کرنا چاہیں۔ ہمارا آسمانی باپ خداوند تعالیٰ، یہوہ، بائبل کا خدا، یہاں پر اس شخص یوربام کو بھی یہ موقع دیتا ہے کہ اگر وہ خداوند تعالیٰ کے کلام کے مطابق چلے اور اپنی راہوں میں خداوند تعالیٰ کو پہلا درجہ دے، تو خداوند تعالیٰ اس کے گھرانے کو بھی ابدی بادشاہی کی برکت دینے پر قادر ہے۔ ہم آگے جا کے پڑھیں گے ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ یوربام خداوند خدا کی بلیسنگ تو، برکت تو، تحفہ تو اس سے لے لیتا ہے، لیکن اس کی اوبیڈینس سے، اس کی تابع داری سے، اس کی فرما برداری سے انکار کرے گا۔ اینی ہاؤ، بہرکیف ہمیں 40ویں آیت میں 40th ورس میں پتہ چلتا ہے کہ سلیمان یوربام کے قتل کے درپے ہوتا ہے، کیونکہ جب اس کو اس ساری سچویشن کا، سٹوری کا علم ہوتا ہے تو وہ یوربام کو مارنا چاہتا ہے کہ یہ جو شخص میرے خلاف کھڑا ہوگا میں اسے پہلے قتل کر دوں۔ لیکن یہاں سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ 27ویں آیت میں اور 26ویں آیت میں جو ذکر ہے کہ یوربام نے بادشاہ کے خلاف اپنا ہاتھ اٹھایا، اس کی ریزن، اس کی وجہ کیا تھی۔ لیکن عزیزو، آپ جب ان آیات کو، اس باب کو، چیپٹر کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یوربام ہمیں شروع ہی سے نافرمان نظر آتا ہے۔ اس کی ریزن، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر کہا تھا اخیا کے بنسبت کہ میں
اس کے بیٹے یعنی سلیمان کے بیٹے کے ہاتھ سے سلطنت یعنی 10 قبیلوں کو لے کر تجھے دوں گا۔ ہرگز نہیں کہا تھا کہ یوربعام تو بادشاہ سلیمان کے خلاف اب ہاتھ اٹھا لے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس بادشاہت کو، اس تحفے کو، اس برکت کو حاصل کرنے میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ خداوند تعالیٰ کی بات کا ہی انکار کر دیتا ہے۔ خداوند تعالیٰ کی ٹائمنگ، اس کے وقت کو ہی حقیر جانتا ہے، جو کہ ایک نہایت مکروہ بات ہے۔ اس نے وہ کام کیا جو اکثر و بیشتر خداوند تعالیٰ کے کئی لوگ کرتے ہیں، کہ وہ خداوند تعالیٰ کے میسج میں سے، پیغام میں سے وہ چیزیں جو انہیں پسند آتی ہیں وہ تو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، وہ تو مان جاتے ہیں، لیکن جو چیزیں آپ کو صبر کا، آپ کو رکنے کا، آپ کو کچھ چیز سکھانے، سمجھانے، تنبیہ کرنے کا میسج دے رہی ہوتی ہیں، ان کو اگنور کر دیتے ہیں، ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ عزیزو، یوربعام نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس نے خداوند تعالیٰ کے میسج میں سے، پیغام میں سے بادشاہ بننے والے وعدے کو بڑی خوشی سے قبول کیا۔ اسے اردو میں ایک محاورہ ہے جسے کہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ اس نے خداوند تعالیٰ کے اس میسج میں سے، اس پیغام میں سے بادشاہ بننے کی بات کو تو بڑی جلدی مان لیا، لیکن خداوند تعالیٰ کی فرما برداری کا جو اف سٹیٹمنٹ تھی، جو کہ ریزن تھا ایک کہ خداوند تمہیں اور برکت دے گا، اس کو نظر انداز کر دیا، اس کو اگنور کر دیا۔ عزیزو، اس باب کی آخری کچھ آیات جو ہیں وہ سلیمان کی وفات کا ذکر کرتی ہیں، اور جیسے اکثر کلام مقدس میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو ہم اس کا زیادہ ذکر نہیں سنتے۔ یہاں پر سلیمان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ لکھا ہے کہ اس نے 40 برس سلطنت کی۔ جیسے ہم نے شروع کیا اور پڑھنا اس حوالے سے، تو ہم جانتے ہیں کہ ہی واز ارلی 18-19 میں وہ تھا، یا 20 سالوں کا تھا، تو کم و بیش 60 سال کی عمر میں اس کی وفات ہوتی ہے۔ اس کے باپ کی وفات ہم جانتے ہیں کہ 70 کے بیچ میں 70 ایئرز کے لگ بھگ ہوئی تھی، تو اس کی عمر بھی 60 سال کے لگ بھگ ہوتی ہے، جو کہ کوئی بہت زیادہ خاص عمر نہیں ہے، اور لوگ یہی خیال کرتے ہیں کہ اس کی آئیڈولیٹرس حرکات کی وجہ سے، اس کی بت پرستانہ حرکات کی وجہ سے خداوند نے اس کی زندگی کو کٹ شارٹ کیا، چھوٹا کیا۔ لیکن ہم اس بات سے بھی واقف ہیں کہ سلیمان وائز کی کتاب میں، اپنی عمر کے بالکل آخری ایام میں، وائز کی جو کتاب ہے، ایکلیزیاسٹس کی جو کتاب ہے، جو کہ سلیمان ہی نے لکھی ہے، اس میں اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ غلط ہو گیا تھا، اور اپنے ڈیتھ بیڈ پر، اپنے مرنے سے پہلے وہ اپنی غلطیوں کا کنفیشن کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، اور پھر اس کی وفات ہوتی ہے، اور وہ داؤد کے شہر میں دفن ہوتا ہے، اور اس کی جگہ اس کا بیٹا روبہام بادشاہ بنتا ہے، بٹ ناٹ فار لانگ، زیادہ دیر کے لیے نہیں۔ عزیزو، 12ویں باب میں ہم روبہام کے حوالے سے مزید سیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میری آپ سے یہی درخواست ہوگی کہ یوربعام کی طرح نہ بنیں، وہ یوربعام جس نے خداوند کے ممسوح سلیمان کے خلاف ہاتھ اٹھایا، نہ صرف ہاتھ اٹھایا بلکہ خداوند کی بلیسنگ کو، خداوند کی برکت کو، اس میراث کو، اس گفٹ کو جو خداوند تعالیٰ یوربعام کو دینا چاہتے تھے، اس کو بھی اپنی ہیسٹینس کی وجہ سے، اپنی جلد بازی اور اپنی نافرمانی کی وجہ سے کھو بیٹھا، اس کو ضائع کیا۔ اس کے حوالے سے بھی ہم آگے سیکھیں گے۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے، اپنے بڑے نام کے وسیلہ سے بہت برکت دے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔